اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت عطا فرما دے۔ اب ہم حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کو سمجھ لیں، اور واقعتاً میں، میرے بھائی بہنیں، سننے والے، ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا حق ادا کرتے ہیں، اور اتنی محبت آپ سے ہو جائے، اتنا تعلق آپ سے بن جائے، اتنا لگاؤ آپ سے ہو کہ آپ کا حکم ماننا آسان ہو جائے، آپ ہمارے دلوں میں گھر کر جائیں۔ جب میں نے پچھلے جمعے میں بھی کہا، جب محبت ہوتی تو بات تبھی مانی جاتی ہے، جو پسند ہوتا ہے اس کے طریقے بھی پسند ہوتے ہیں، پھر اس کا کھانا بھی پسند آ جاتا ہے، اس کا پہننا بھی پسند آ جاتا ہے، اس کے شب و روز پسند آ جاتے ہیں۔ پھر بندہ زندگی کے ایک ایک پہلو میں تلاش کرتا ہے کہ یہاں کیا کرنا ہے، یہاں کیا کرنا ہے، اس وقت میں کیا کیا گیا تھا۔ پھر وہ شخص حدیثیں پڑھتا ہے، پھر وہ شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے کہ مجھے اس سیرت سے، سنت سے زندگی کو آراستہ کرنا ہے، میں نے بیکار زندگی نہیں گزارنی، میں نے بے مقصد زندگی نہیں گزارنی، میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنی۔ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا کہ یہ محبت اللہ کے نبی سے اس کو معمولی نہ جانے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 8 چیزیں میں نے بیان کی تھی سورۃ توبہ سے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اگر یہ رشتے، چیزیں، پیسے، مال اللہ اور اس کے رسول سے اور جہاد سے زیادہ محبوب ہو گئے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، بس صبر کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے۔ اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت یہ لازم ہے۔ جب یہ محبت ختم ہو جائے تو عذاب آ جاتا ہے۔ یہ بات بہت گہری ہے سمجھنے کے لیے، اور میں نے گزارش کی تھی کہ محدثین نے لکھا یہ قل ان کان آباؤکم کے بارے میں کہ اس سے سخت آیت قرآن مجید میں نہیں موجود، اس سے سخت آیت قرآن مجید میں نہیں موجود کہ اللہ تعالیٰ 8 چیزوں کو بیان کرنے کے بعد پھر تقاضا کرے کہ یہ ساری پیچھے کرو، اللہ کو، رسول کو، جہاد کو اپنی زندگی میں آگے لے کے آؤ۔ اگر تم نے یہ نہ کیا عذاب آ جائے گا۔ مسلمانوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، بیٹوں، کیا اللہ کا عذاب ہم نہیں دیکھ رہے؟ کوئی مخفی ہے؟ ملکوں کے ملک، علاقوں کے علاقے، کوئی موسم ہم سے ایسا نہیں ہے جس میں ہم پہ کوئی آفت نہ آتی ہو۔ ہر وقت کسی مصیبت میں، پریشانی میں، فرد ہے تو پریشان، قوم ہے تو پریشان، معاشرہ ہے تو پریشان، موسم ہے تو ہمیں ستا رہے ہیں، علاقے ہیں تو وہ ہمیں تکلیف میں ہر وقت۔ تو کیوں نہ ہم اس کا ازالہ کریں، اس کا علاج کریں، اللہ اور اس کے رسول سے وفا کریں۔ اور اس میں جو ہمارا موضوع چل رہا ہے، اطاعت بعد میں پڑھیں گے، اتباع بعد میں پڑھیں گے، آج کل ہمارا آج بھی ایک ہی موضوع ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرنی۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ مومن، یہ قرآن ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے حدیث پڑھی تھی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔
ایمان کی شرط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. جس کے دل میں یہ محبت نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے. اپنی اولاد سے، اپنے باپ سے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی. خانہ نہیں ہے اور جی کر لیں گے، دین اتنا ہی ہے، ہم زیادہ نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی کو بھی ہم جانتے ہیں، حوض کوثر پہ بھی ملیں گے، شفاعت بھی ہوگی، ملاقات بھی ہوگی، ہم سائے بھی بنیں گے، مگر میں آپ کی سنت پہ عمل نہیں کر سکتا. میں سب کچھ پڑھ سکتا ہوں سوائے سیرت کے، سنت کے، حدیث کے، یہ زیادتی ہو جائے گی. میرے موبائل میں سب کچھ چلتا ہے سوائے احادیث کے. میں کئی گھنٹے لوگوں کے ولاگ سن لیتا ہوں، لوگوں کے تبصرے تجزیے سن لیتا ہوں، اور اگر میرے موبائل پہ حدیث آ جائے تو میں اوپر کو بھگا دیتا ہوں یا پوری پڑھتا ہوں. آتی ہے نا آپ کے موبائل میں حدیثیں، میری موبائل میں آیتیں حدیثیں آتی. سب سے زیادہ سکپ کی جانے والی، سب سے زیادہ بغیر پڑھے گزار دینے والی چیزیں کون سی ہوتی ہیں؟ میں دیکھتا ہوں علماء کرام کے تقاریر، اتنی شاندار موضوعات ہوتے ہیں، اتنی گفتگو ہوتی ہے، انٹرنیٹ کے اوپر چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، مگر سب سے کم ویوز کن کے ہوں گے؟ سب سے کم کس کو لوگوں نے دیکھا ہوگا؟ آیت اور حدیث کو. گپیں دیکھ لو، لطیفے دیکھ لو، بیکار کی باتیں دیکھ لو، مولویوں کو بھی ان کو سنتے جن کے چٹکلے ہوں. علماء سے بھی آیت حدیث کی بات، نصیحت کی بات سننے والے کم، اور کوئی لطیفہ ہو جائے، کوئی ہنسی مذاق کی بات ہو تو وہ تو وائرل ہو جائے گی، مگر آیت حدیثیں ذوق نہیں ہے. ذوق اس لیے نہیں کہ محبت نہیں. تو اس موضوع کو آج بہت دھیان سے سننا ہے. آج صرف واقعات پڑھیں گے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی کی، حق ادا کر دیا. اس میں تو میں ایک جمعہ کیا درجنوں جمعے بھی پڑھاؤں تو ایک صحابی کی زندگی بیان نہیں کر سکتا. آپ ایمان سے بتائیں، اگر میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی محبت بیان کرنے لگوں اللہ کے نبی کے ساتھ تو کتنا وقت چاہیے؟ ایک ایک صحابی جو منہ سے کہتے تھے کہ حقیقت میں گفتگو بعد میں کرتے تھے، اور پہلا لفظ کیا بولتے تھے؟ فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان. یہ ان کا جملہ تھا یا حقیقت تھی؟ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے ماں باپ آپ پہ قربان. میں پڑھتا ہوں جب کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا صحابیہ ہیں، کہتے ہیں کبھی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہی نہیں کیا، آپ سے بات ہی نہیں کی جب تک یہ نہ کہا ہو فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں آپ پہ قربان. صحابہ یہ کہتے تھے اور یہ کہتے تھے بھی اور کرتے بھی تھے کہ ہم قربان ہو جائے آپ کے اوپر، اور ہوئے. اللہ کے رستے میں جہاد ہے اور آپ کے دفاع کے لیے قربان ہوئے. ایک پورا موضوع ہے کہ کس کس صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے اوپر قربانی دی. آج تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں قربان نہیں کر سکتے. میرے بیٹے کی شادی ہو، میری بیٹی کی شادی ہو، شریعت ایک طرف ہوگی، رسم و رواج ایک طرف ہوں گے، برادری ایک طرف ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہوں گے. بات کس کی مانی جائے گی؟ سب کو معلوم ہے، سب کو معلوم. صرف شادی دیکھ لیں، جنازہ ہو جائے، رسم و رواج دیکھے جائیں گے، سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق. میت کوئی کالی چادر ڈال لائے گا، کوئی گلاب کے پھول ڈال لائے گا، کوئی کلمہ پڑھے گا، کوئی کلمہ پڑھے گا. زندگی میں اشہد اللہ الہ الا اللہ فائدہ دیتا ہے، مرنے والوں کو کلمہ شہادت کی ضرورت نہیں ہے. کلمہ شہادت زندہ کا ہے، اسے کو اللہ کے نبی نے نہیں پڑھا یہ کلمہ شہادت، کندھا دیتے ہو کلمہ شہادت، زندگی اس کے اوپر گزارو. کہندا دادے پردادے ہی کردے آئے نے، سانو کی پتہ سنت کی ہوندی ہے. اور اتنی باریکی سے بتایا گیا قبر میں اتارنا کس طرح ہے، قبر کس طرف سے کھولی جائے گی، قبر میں چہرہ کس طرف کرنا ہے، جنازہ کس طرح پڑھنا ہے، جنازے میں دعا کیا پڑھنی ہے. مگر یہ باتیں سیکھنے سے متعلق ہے.
جب تک دین کے علم کی جانب رغبت نہیں ہوگی ہم دین پہ چل نہیں پائیں گے۔ تو ایک حدیث پڑھتے ہیں، حدیثوں میں بڑی قیمتی حدیث، ساری حدیثیں قیمتی، مگر اس کو پڑھ لیں گے تو زندگی بہت فائدہ، مختصر حدیث ہے مگر سبق بہت بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس میں 3 خصلتیں آ گئیں، جس میں 3 باتیں آ گئیں، جس میں 3 خوبیاں آ گئیں، اس کو ایمان کی لذت مل گئی، اس کو ایمان کی چاشنی مل گئی، اسے ایمان کی حلاوت مل گئی، اسے ایمان کی مٹھاس آ گئی، اسے ایمان کا ذائقہ مل گیا۔ ہر چیز کا ایک ذائقہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں اس کھانے کا یہ ذائقہ ہے، اس پھل کا یہ ذائقہ ہے، ایمان کا بھی ذائقہ ہے۔ اور اگر کھیر میں مٹھاس ہے، حلوے میں مٹھاس ہے، ایمان میں بھی مٹھاس ہے۔ اگر حلاوت دنیا کے کھانوں میں ہے، ایمان جیسی حلاوت اور ذائقہ کسی چیز میں نہیں، مگر ایمان کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ سجدے اگر صحیح کیے جائیں، سجدے کا اثر بندے کے اوپر آتا ہے، تلاوت کی جائے تلاوت کا اثر بندے پہ آتا ہے، استغفار کی تسبیح کی جائے بندے کی طبیعت پہ استغفار کا اثر آتا ہے، درود شریف پڑھا جائے بندے کو درود شریف کا اثر ملتا ہے۔ مگر میرے بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، ان کو ملتا جو پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا 3 چیزیں جس کو مل گئیں، ایمان کی حلاوت، ایمان کا ذائقہ، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی چاشنی، ایمان کی لذت، اس کا نصیب ہو گیا جس کو 3 چیزیں مل گئیں۔ ہیں 3 مگر زندگی ہے۔ پہلی کیا؟ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ نمبر 1، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز، محبوب، ساری چیزیں بعد میں، اللہ رسول پہلے، یہ پہلا نمبر ہے۔ اگر یہ ہو جائے تو باقی کیا رہ جائے؟ کاروبار میں وہ دیکھے گا اللہ نے کیا کہا، نبی نے کیا کہا، گاہک نے نہیں کیا کہا، یہ نہیں چاہیے، معاشرہ کیا کہتا ہے یہ نہیں چاہیے، وہ کہے گا کہ اللہ نے کیا بتایا، مجھے حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا، مجھے سچ بولنا ہے، مجھے جھوٹ نہیں بولنا، مجھے پورا تولنا ہے، مجھے کم نہیں تولنا، مجھے ہیرا پھیری 2 نمبری نہیں کرنی۔ میرا رازق کون ہے؟ میرا اللہ ہے۔ میں نے رشوت کا 1 پائی نہیں لینی، نہ میں چائے لیتا ہوں نہ میں پانی لیتا ہوں، پانی بھی اللہ دے گا، چائے بھی اللہ دے گا، میں چائے پانی کا نام لے کے رشوت نہیں لیتا، نہ میں ٹیبل کے نیچے سے پیسے لیتا ہوں، نہ کوئی کھیسے میں میرے ڈالتا ہے، نہیں، میں کام صرف اپنا فرض سمجھ کے کرتا ہوں، میں رشوت نہیں لیتا، میری کمائی میں 1 روپیہ رشوت کا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، مجھے صرف رب کا ڈر ہے، مجھے سب محبتوں پہ اپنے رب کی محبت غالب ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہو جائے، محبتیں کرے تو کس کے لیے؟ دوسری چیز، جس سے بھی تعلق بنائے، جس سے بھی محبت کرے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اس کے تعلقات کی ایک بنیاد ہے اللہ تعالیٰ۔ بھائی میرا تیرا کیا تعلق ہے؟ اللہ کے لیے۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے۔ صحابہ ایک دوسرے کو بتایا کرتے تھے مجھے تم سے اللہ کے لیے محبت ہے، بتا دے اس کو۔ نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں کسی سے محبت ہے تو اسے آگاہ کر دو، اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں یہ گندی محبتوں والے آئی لو یو کرتے پھریں گے، مگر مسلمانوں کو کم دیکھا کہ وہ کہیں یار بھائی میں تیرے سے اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں۔ میں آپ کو اکثر جمعوں میں کہتا ہوں اپنی اولاد کو بھی کہیں کہ میں تمہاری جو خدمت کر رہا ہوں، جو پرورش کی ایک کوشش کر رہا ہوں، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ نے میرے اوپر یہ لازم کیا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تمہارے لیے جو بندوبست کرتا ہوں یہ اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ بیوی سے کہے کہ تیرا میرا تعلق اللہ کی وجہ سے، ماں کو کہے کہ میں آپ سے حسن سلوک کرتا ہوں اللہ کا حکم سمجھ کے، باپ سے کہے کہ میں آپ کی خدمت کرتا ہوں اللہ کے لیے، آگاہ کرے۔ میں اپنے خدمت خلق والوں کو سیلاب کے علاقوں میں پرسوں بھی تھا، جا کے کہتا ہوں ہم NGO نہیں ہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں،
ہم یہ خدمت بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری شریعت ہے، ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ لوگ کرتے تو کریں گے، لوگ کیا کہیں گے، انسانیت کیا کہے گی۔ انسانیت بعد کا درجہ ہے، شریعت پہلا درجہ ہے۔ جو کام اللہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرا کام ہے۔ محبتیں ہوں تو کس کے لیے؟ کسی سے بھی تعلق بنائے تو اللہ کے لیے، محبت کرے تو اللہ کے لیے۔ تیسری بات، پہلی کیا ہو گئی؟ اللہ اور اس کا رسول اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہو۔ دوسرا، جس سے بھی تعلق اور محبت رکھے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تیسری کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان داخل کرتے ہیں اور وہ جانتا ہے کہ یہ کفر ہے۔ ایمان کے بعد اس کو کفر کا معلوم ہو جائے، غیر سے مانگنا نہیں ہے، خیر کے سامنے جھکنا نہیں ہے، کسی کی نظر نیاز نہیں ہے، کسی سے دعا نہیں ہے، کسی کی رضا نہیں ہے، خوشنودی صرف اللہ کی، عبادت صرف اللہ کی، پکارنا صرف اللہ کو، دعا صرف اللہ سے، ڈرنا صرف اللہ سے، حیثیت صرف اللہ کی۔ اس کو پتہ ہے کہ ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے۔ ایمان میں آنے کے بعد وہ کفر کو جان لے، اور کفر میں جانا اس کو ایسے لگے جیسے آگ میں۔ اسے کفر کا عمل، کفر کی چیزیں کفر نہیں لگتی، جہنم لگتی ہیں۔ کہتا نہیں نہیں، یہ نہیں، مانگوں گا تو اللہ سے مانگوں گا۔ ایک سوئی کے برابر بھی ضرورت پڑے گی، ایک جوتے کا تسمہ بھی مانگوں گا تو اپنے رب سے مانگوں گا، نمک کی چٹکی بھی مانگوں گا تو اپنے رب سے مانگوں گا۔ میرا اس کے سوا کچھ نہیں ہے، وہی دینے والا ہے، وہی رب ہے، وہی مالک و مولا ہے، میرا اس کے سوا کوئی نہیں۔ اس کا عقیدہ ہے، وہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کو جانتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے فرقان کی نعمت عطا فرمائی ہے، اسے تمیز ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، کفر کسے کہتے ہیں، توحید کسے کہتے ہیں، شرک کسے کہتے ہیں۔ ایمان کے بعد وہ کفر میں نہیں جا سکتا، کیونکہ کفر میں جانا اس کو ایسے لگتا ہے جیسے جہنم۔ جسے یہ تین چیزیں مل کے اس کو کیا ملا؟ ایمان۔ اللہ اور اس کا رسول اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو، محبت تعلق اللہ کے لیے۔ ایمان میں آنے کے بعد کفر میں جانا اس کو ایسے لگے جیسے آگ میں جانا۔ میں نے کہا یہ مختصر حدیث ہے، مگر زندگی بنا دیتی ہے، زندگی کی لائن سیٹ کر دیتی ہے، ڈائریکشن بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں تو بھائی زندگی ایسے ہی تھی، سبحان اللہ، ان لوگوں نے زندگی گزاری ہے۔ عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں جن کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، جن کے اوپر پی ایچ ڈیز ہوئی ہیں۔ سردار صحابی عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر، حدیثوں میں کوئی عبداللہ بن عمر کو پڑھے، عبادات میں کوئی عبداللہ بن عمر کو پڑھے۔ یا اللہ تو مجھے توفیق دے، میرے بچوں کو توفیق دے، میرے معاشرے اور امت کو توفیق دے کہ میرے تکیے کے ساتھ سیرت کی کوئی کتاب پڑھی ہو، میری گاڑی میں صحابہ کی کوئی کتاب پڑھی ہو۔ میں نے کل پرسوں دارالاندلس میں دیکھا، صحابہ کی کئی ساری 3-4 درجن کتابیں لے کے آئے کہ بچوں کو پڑھائیں۔ میں نے کہا تم لے آئے، اللہ کرے کو پڑھ بھی لے۔ میں تو روز لوگوں سے کہتا ہوں یا اللہ ہمارے گھروں میں قرآن پڑھے ہیں، وہ وقت بھی آئے کہ یہ پڑھے ہوں۔ مسجدوں میں قرآن پڑھے تو ہیں، پڑھے نہیں ہیں۔ اے اللہ یہ پڑھے قرآن پڑھنے کی توفیق دے دے۔ قرآن پڑھا تو ہر جگہ ہے، پڑھا کسی نے۔ اور جی قرآن پڑھا ہے، قرآن پڑھا، اللہ کہتا پڑھا تو ہے، پڑھ تو صحیح۔ اس پڑھا میں ایک ہاتھ تو ڈال، اس پڑھا کے الف سے پہلے ایک ہاتھ تو ڈالنا، پڑھا کیا بن جائے گا؟ پڑھا۔ اللہ کہتا ہے اس کا پڑھا ہونا اہم نہیں، اس کا پڑھا ہونا اہم ہے۔ محدثین نے حدیث سے جمع کی، سیرت کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جمع کی۔ مسلمانوں ہمیں تو اٹھا کے پڑھنا ہے اور اس کی زندگی پہ علم لینا ہے دین کا، اور کوئی علم دین کے علم سے بہتر نہیں۔ اور کیا قیمتی لوگ ہیں اس جمعے میں آئے علم سیکھنے کے لیے،
آپ مسجد میں بیٹھے کہ جنت کے رستوں میں؟ جو علم کے حصول کے لیے چلتا ہے ایسے جیسے جنت کے رستوں میں چلتا ہوں، جیسے عیادت والا، اللہ تعالیٰ جنت کا رستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے جو علم کے رستے پہ آ جائے۔ انشاءاللہ علم حاصل کرنا ہے۔ عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے لوگ تھے؟ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو موت کے سفر میں پایا، ہم نے دیکھا کہ ان کا موت کا وقت شروع ہو چکا تھا اور وہ رو رہے تھے۔ نصیب کے لوگ تھے کہ جن کو اپنی موت سے پہلے آگاہی ہوتی تھی اور وہ آخری وقت بھی اللہ سے تعلق بنا لیتے تھے، زندگی گزاری، رو رہے تھے، اتنا روئے کہ دیوار کی طرف منہ کر لیا۔ موت کا عالم ہے، جان کنی ہے، موت کا سفر ہے، صحیح بخاری ہے۔ کہتے کہ موت کا عالم رونے لگے، روتے روتے دیوار کی طرف منہ کر گئے۔ بیٹے آئے، کہنے لگے ابا جی اتنا کیوں روتے ہو؟ کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یہ خوشخبریاں نہیں دی ہوئی؟ کیا آپ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان نہیں کیا؟ کیوں پریشان ہیں؟ او ہم نے تو کیا کچھ نہیں، خوش بے شمار ہیں۔ وہ زندگی جہاد میں گزار کے گئے، ہجرتوں میں گزار کے گئے، وہ کام کر کے گئے مگر ڈرتے تھے۔ اور جسے پوچھو میرے سمیت بے خوف، کہنے لگے سنو، اپنے آخرت کے لیے آگے جو بندہ سب سے اچھی چیز بھیج سکتا ہے وہ کیا ہے؟ سن لو مسلمانوں، سن لو، بہت قیمتی چیز ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، بہنوں۔ اپنی آخرت کے لیے کوئی آدمی جو سب سے قیمتی چیز بھیج سکتا وہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہنے لگے کوئی گواہی دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آخرت کے توشے میں اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ کہتے آخرت میں بھیجنے کے لیے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنے لیے آخرت میں یہ بھیج دے۔ مسلمانوں کی ایسی بات ہے، دم نکلے تو اس کلمے کے ساتھ قبر میں یہ عقیدہ یاد رہے، قیامت میں بندہ اس عقیدے کے ساتھ اٹھ جائے پیچھے رہا کے، مرتے دم یہ جملہ ہو، قبر میں یہ عقیدہ یاد رہے منکر نکیر کے سامنے، قیامت میں اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پہ کھڑا کر دے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کون سا حساب ہے؟ اس عقیدے پہ بندہ کھڑا ہو جائے، یا اللہ تو ہمیں وہ عقیدہ نصیب فرما جس پہ تو خوش ہوتا ہے۔ کہنے لگے بچوں بیٹوں میری زندگی کے 3 مرحلے رہے، زندگی کا آخری لمحہ اور زندگی یاد آ گئی، پورا پروفائل، پورا اپنا پاسٹ یاد آ گیا، سارا ماضی سامنے آ گیا۔ کہنے لگے میری زندگی کے 3 فیز ہیں، میری زندگی کے 3 مرحلے۔ پہلا کیا تھا؟ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ناپسندیدہ بغض کسی کے بارے میں میرے ذہن میں نہیں تھا۔ اگر میں قدرت پا لیتا، اگر مجھے موقع مل جاتا، میں آپ کو قتل کر دیتا۔ کہتے ہیں میری زندگی کا پہلا فیز ہے۔ شاید ہی کوئی آپ کے بارے میں اتنا ذہن رکھتا ہو جتنا میرا تھا، اور اس طاق میں رہتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری دسترس میں آئے اور میں قتل کر دوں۔ کہنے لگے اگر میں اس حال میں فوت ہو جاتا تو دوزخی تھا، اگر اس سوچ اور اس مرحلے پہ میں مر جاتا تو جہنمی تھا۔ پھر کہتے دوسرا فیز آ گیا، کہنا یہ چاہیے تھا میں مسلمان ہو گیا۔ عقیدے والے وہ نہیں کہتے جو ان کا دل چاہتا ہے، ان کے لفظ ہی الگ ہوتے ہیں۔ کہتے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی محبت میرے دل میں ڈال دی، میں انج کیتا، میں نماز پڑھی، میں مسلمان ہویا، میں دعوت دیتی، میں ادھر گیا۔ یہ میرے لفظ ہیں، میں ذاتی طور پہ کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا، اپنے۔ میں انج کردا، میں انج، یہ میں ہوں۔ وہ اپنے اوپر رکھتے ہی نہیں تھے، جو خیر ہوتی کس کی طرف لوٹا دیتے؟ اللہ کی طرف۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈالی۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو گیا، میں نے کہا اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھائیں، میں بیعت کرتا ہوں۔ کیا منظر ہوگا
کہ بیعت کے لیے آگے بڑھ گئے. کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک آگے کیا, میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. بہت آکورڈ ہو گیا. بہت عجیب بات ہے کہ اللہ کے نبی کو خود ہی عرض کر رہے ہیں کہ ہاتھ کریں میں بیعت کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا. عمر کہتے میں نے ہاتھ پیچھے کر دیا اپنا. آپ نے کہا عمر یہ کیا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شرط ہے, ایک شرط ہے, اس کے بعد بیعت ہے. آپ نے فرمایا بول. کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے سابقہ گناہوں کا کیا بنے گا, میری معافی کی کیا بات. کہتے مجھے یہ نہیں ہے, اسلام لا رہا ہوں, زندگی جیسی پرانی گزری ہے, اس کا کیا بنے گا. میرے نبی فرمانے لگے صلی اللہ علیہ وسلم, عمر کیا تو نہیں جانتا کہ اسلام کا قبول کرنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ ہجرت کرنا گناہوں کو ساکت کر دیتا ہے؟ کیا تیرے علم میں نہیں ہے حج کرنا گناہوں کو ختم کر دیتا ہے؟ 3 چیزیں بولی. اسلام کا قبول کرنا پچھلے گناہ ختم کر دیتا ہے, ہجرت کرنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے. کیا تو نہیں جانتا کہ حج کرنے کے بعد گناہ ختم ہو جاتے ہیں؟ آگے سنیں, جن کے دلوں میں محبت تھی اطاعت بھی وہ کر گئے قربانی. محبت کے بغیر اطاعت کا تصور نہیں ہے. سوکھے پھیکے عمل نہیں ہوتے, پہلے دل میں محبت آتی ہے پھر اطاعت آتی ہے. صحابہ نے محبت کی بھی انتہا کی, اطاعت کی بھی انتہا کی. عمر کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جتنی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے دل میں تھی کسی کی نہیں تھی. جتنی عظمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے دل میں تھی کسی کی نہیں تھی. عظمت کہتے ایسی آئی کہ کبھی آنکھ بھر کے دیکھ ہی نہیں سکا. نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ یہاں تو نعت پڑھنے والا جو مرضی بدتمیزی کرے, جس طرح مرضی مخاطب کرے, اللہ تعالیٰ کہتا میرے نبی کو نہ پکارو اونچی آواز سے, اپنی آوازیں میرے نبی کی آواز سے اونچی مت کر. یا محبتوں میں گستاخیاں ہو جاتی ہیں. وہ کہتے ایسی وفا کی, ایسی عظمت آپ کی تھی, ایسی محبت تھی, کبھی آنکھ بھر کے دیکھ ہی نہیں سکا. اگلا جملہ سنیں عمر بن العاص کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں اگر کوئی مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پوچھے, اگر کوئی مجھ سے یہ کہہ دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور کیسا تھا, میں بتا نہیں سکتا, کیونکہ قبول اسلام کے بعد کبھی آنکھ پوری کھول نہیں دے. علاقوں کے فاتح ہیں, ملکوں کے فاتح ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں گورنر ہیں. کہنے لگے پھر تیسرا فیز آ گیا, ہم نے ذمہ داریاں لے لی, حکومتیں, فتوحات, علاقے, ملک. کہتے پھر اس کا حال اللہ ہی جانتا ہے. اور اس پہ کہتے ہیں اگر یہ مرحلہ آتا بیعت کا, اگر میں فوت ہو جاتا تو جنتی تھا. پھر ذمہ داریاں, حکومتیں, گورنرشپ, عامل بنے. کہتے اس کا حال مجھے نہیں پتا پھر کیا بنا. اچھا میرے بیٹو, جب میں فوت ہو جاؤں نوحہ نہ کرنا, چیخو پکار نہ کرنا, میرے جنازے کے ساتھ آگ لے کے نہ چلنا. میں نے پڑھنے کی کوشش کی تو مشعلیں لے کے لوگ چلتے تھے. کہا نہیں, میری قبر پہ مٹی نرمی سے ڈالنا. پھر جب میری قبر بنا لو تو وہاں کھڑے ہو کے دعا کرنا. کتنی دیر؟ کہ اونٹ ذبح ہو کے تقسیم ہو جائے. کیا ٹائم ڈیوریشن ہے؟ اونٹ ذبح ہو, نہر ہو, پھر اس کا گوشت بنے اور تقسیم ہو جائے, اتنی دیر میری قبر پہ کھڑے ہو جاؤ. قاریوں سے نہیں کہا, محلے داروں سے نہیں کہا, پتروں سے کہا ہے یا اللہ وہ پتر دے جو قبر میں کھڑا ہو کے دعا کرتے ہیں. یا اللہ وہ پتر عطا فرما جو میری میت میں جنازہ پڑھتے. بیٹوں سے کہہ رہے نوحہ نہ کرنا, میری قبر پہ مٹی نرمی سے ڈالنا, دعا کرنا, حتیٰ کہ میں قبر کے ساتھ مانوس ہو جاؤں.
اور فرشتوں کے مرحلے سے گزر جاؤں وہیں رہنا، گھر پلٹ کے مرغیاں نہ کھانا۔ میں حافظ آباد میں رہا کچھ دیر، رات کو قرآن مجید کی تلاوت سنے، بڑی پیاری، اسپیکر لگے ہوئے، ایک بات بھی 88 89 کی ہے، 35 40 میٹرک میں تھا اس وقت۔ مجھے نہیں معلوم کہ رات کو تلاوت گاؤں میں ایسی کیوں ہو رہی۔ سویرے میں نے وہ جو ہمارے لوگ تھے متعلق ان سے پوچھا رات تلاوت کیوں ہو رہی تھی؟ کہنے لگے گاؤں کا نمبردار مر گیا ہے، قبر پہ سپیکر لگوایا ہے، مدرسے سے قاری منگائے ہیں، ایک ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع کرتا ہے، دوسرا تیسرا، 3 دن تک قرآن پڑھنا، قبر پہ بیٹھ کے سپیکر لا دیتا ہے۔ گھر والے خراٹے مار رہے ہیں، قاری پیسوں پہ لائے ہیں، قبر پہ سپیکر پڑھیں گے، قرآن پڑھنے سپیکروں پہ۔ محلے میں پارے بٹتے ہیں، تو ایسائیواں پڑھ دی، تو اٹھائیواں پڑھ دی، تو پہلا پڑھ دی، تو تیجا پڑھ دی، کہاں لکھا ہے؟ جیسے پارے دیے ہوتے ہیں ویسے ہی آ جاتے ہیں۔ اسے پوچھو تو نے پارا نہیں پڑھا، کہنا میں قل ہو اللہ پڑھتی 10 پارے ہو گئے۔ گٹھلیاں بھی پڑھتے جاتے ہیں، باتیں بھی کرتے جاتے ہیں، گٹھلیاں بھی گر رہی ہوتی، باتیں بھی۔ میں بڑے بندوں کو تسبیح دیکھتا ہوں، تسبیح بھی چل رہی ہوتی، گفتگو بھی کرتے، نہ تسبیح رکتی نہ بات رکتی۔ مسلمانوں یہ نہیں ہے اپنی اولاد کو پختہ کرنا۔ آگے چلتے ہیں، واقعات پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں محبتیں ڈال دے۔ کہتے ہیں آنکھ بھر کے دیکھا نہیں۔ ام سلیم سے رضی اللہ عنہا، ام حرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت تھی، کوئی دودھ کا رشتہ تھا، ان سے پردہ نہیں تھا۔ مدینے کی انصار عورتیں تھیں، انس کی والدہ تھی، انس کا تو کیا تعلق تھا اللہ کے نبی کے ساتھ، کہتے انیس تھے رضی اللہ عنہما۔ اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں آ کے سو جاتے ہیں۔ ایک دن سوئے، کسی نے، ام سلیم گھر نہیں تھی رضی اللہ، کیا بے تکلفی ہے کہ خاتون گھر میں نہیں، گھر کی مالکہ، اللہ کے نبی جا کے سو رہے ہیں۔ کسی نے کہا ام سلیم رضی اللہ عنہ تیرے گھر میں تو اللہ کے نبی سوئے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتی میں آئی تو چمڑے کا ایک میرا بستر تھا، اس پہ سو رہے تھے، پسینے سے شراب ہو، کب پنکھے چلتے تھے اور کب اے سی ہوتے تھے۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے شراب ہو اور پسینہ جمع ہو گیا میرے اس چمڑے کے اوپر۔ جب محبت ہوتی تو کمال ہوتی ہے۔ کہنے لگی کہ میں نے اپنا دوپٹہ لیا، اس پسینے پہ رکھ کے پسینہ جذب کر لیا، اس پسینے کو میں ایک شیشی میں ایک بوتل میں نچوڑنے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اٹھے، کہا ام سلیم یہ کیا کرتی ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا پسینہ ہے، ہم اپنے بچوں کی برکت کے لیے جمع کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو نے صحیح کہا، اور ایک روایت میں کیا، ہم اس کو اپنی خوشبوؤں میں ملاتے ہیں، اور ہماری خوشبوؤں میں سب سے بہتر خوشبو کون سی ہے؟ آپ کا پسینہ ہے جو ہم اپنی خوشبو میں شامل کرتے ہیں، پسینہ نہیں جانے دیتے۔ پھر صرف نماز روزہ یاد نہیں ہوتا، زندگی میں ہتھیلیاں بھی یاد رہتی ہیں۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں فجر یا ظہر کی نماز ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم، بچے بھی آتے تھے۔ کہتے میں بچہ تھا، آپ اپنے گھر کی طرف لوٹے تو میں بھی ساتھ لوٹ گیا، میں بھی ساتھ لوٹ گیا، پیچھے پیچھے چلوں، آگے بچے ملے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہروں کو تھپتھپانے لگے۔ مسجد میں بچے آئیں تو ان کو ڈانٹا نہ کریں، ان کے چہروں کو تھپتھپایا کریں، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ بچوں کو مسجدوں سے نکالا نہ کریں، بچوں کو مسجدوں میں لایا کریں، ان کو شاباش دیا کریں۔ کہنے لگے چہروں کو تھپتھپانے لگے۔ کہتے میرے رخسار کے اوپر بھی ہاتھ پھیرا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے مجھے وہ آج بھی ہاتھ یاد ہے، میں اس ٹھنڈک کو بھی جانتا ہوں، اس خوشبو کو بھی جانتا ہوں۔ ہاتھ کیا تھا؟ ایسے جیسے عطار کی خوشبو والی کی صندوق جس سے ہاتھ نکالا ہو، ایسی تو خوشبو تھی۔ کہنے لگے آج بھی میں اپنے چہرے پہ اس ٹھنڈک کو جانتا ہوں جو آپ کے دستے مبارک کی تھی، اور آج بھی اس خوشبو کا مجھے معلوم ہے۔
کیا کہتے ہیں، ہاتھ کیا تھا جیسے کسی عطار، کسی عطر فروش کے ڈبے میں سے ہاتھ نکالنا ہو، ایسی تو خوشبو تھی۔ انس سے پوچھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلا ہوا، رنگت کھلی ہوئی، چمکدار، پسینہ ہوتا تو موتی، چلتے تو جھک کے، چلنا بھی یاد تھا، پسینہ بھی یاد تھا، رنگ بھی یاد تھا۔ کہنے لگے میں نے ریشم بھی دیکھا، دباج بھی دیکھا، مگر اس ریشم کی کسی کی نرمی میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں سے زیادہ ریشم کو نرم نہیں پایا۔ دنیا کے دباج اور ان چیزوں کو میں نے نرم نہیں پایا، جو نرمی مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی میں ملتی تھی۔ میں کستوری کو بھی جانتا ہوں، میں عنبر کو بھی جانتا ہوں، مگر کستوری اور عنبر پیچھے تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو اس سے عمدہ اور پاکیزہ تھی۔ مثالیں دیتے ریشم کی اور اللہ کے نبی کی ہتھیلیوں کو بتاتے ہیں۔ ہمارا آج کا ایک موضوع یہ ہے، جب بندہ کسی سے جڑتا ہے تو ایک ایک چیز سے جڑ جاتا ہے۔ پسینے بھی یاد ہیں، معبد کے پاس کیا گزرے ہوں گے، خامد سب کو بتاتی ہیں وہ لوٹا کون آئے تھے، کہنے لگے جب دور سے آیا تو بہت ہی خوبصورت تھا، نزدیک آیا تو اس سے زیادہ حسین تھا، نہ بہت لمبا قد تھا نہ ہی پستہ قد تھے، درمیانہ قد تھے، بولتے تو بڑے تحمل کے ساتھ، تیز نہیں بولتے تھے، گفتگو بڑی طویل نہیں کی نہ مختصر کی، بڑی معتدل گفتگو کی تھی، چہرہ تو بڑا ہی چمکدار اور بڑا ہی حسین تھا، دو آدمیوں میں چلے تو سب سے خوبصورت، چلنا بھی یاد تھا، آنکھیں بھی یاد تھی، بال بھی یاد تھے۔ صحابی کو تو یہ بھی یاد تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں سفید بال کتنے تھے۔ ایک ہی بات کہہ رہا ہوں، جب وفا ہوتی ہے، جب تعلق ہوتے ہیں تو پھر سب کچھ یاد ہوتا ہے، پھر نہیں بندے بھولتے، پھر تو نیند کا بھی پتہ ہوتا ہے، ایسے نہیں جاننے دے گئے۔ ایک وفا تھی، سیدنا ابو قتادہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر محترم نے یہ حدیث، میں اور خالد بشیر شہید رحمۃ اللہ علیہ گھر گئے 10-12 سال پہلے کی بات، تو ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، یہ حدیث پڑھی آپ سب نے، آج تک میں اس حدیث کو بہت سناتا ہوں اور اس نیت سے کہ اس کا اجر ان کو پہنچے گا۔ کہتے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب کیا، واز کیا، سفر میں بھی واز کرتے تھے، مسجد میں بھی واز کرتے تھے، قافلے چلتے بھی واز کرتے تھے، بچوں کو بھی واز کرتے تھے، عورتوں کو بھی واز کرتے تھے۔ اور نہیں یار دعوت کا کام نہیں ہو سکتا، جو کر رہا ہوں ٹھیک، کہتے ہمیں خطاب کیا اور فرمایا کہ آج ساری شام چلو گے، ساری رات چلو گے، پھر پانی پہ پہنچیں گے۔ ایسے نہیں تھا ٹوٹی کھولو اور پانی ضائع کرو، ہر کمرے میں پانی، ہر جگہ پانی اور ضائع ہو رہا ہے، حکومتوں کو نہیں پتا، سونے جیسا پانی سیلاب کا سمندروں میں پھینکا جا رہا ہے، کوئی ریزروائر ہی نہیں، کوئی پلاننگ ہی نہیں۔ انہوں نے دور دیکھا، کہا ساری شام چلیں گے، ساری رات چلیں گے، پھر پانی کے چشمے پہ آئیں گے۔ قتادہ کہتے ہیں ہم چل پڑے، کوئی کسی کو دیکھتا نہیں تھا، بے خودی کا عالم، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں تھی، یوں نکلے، پانی کی پیاس ہوگی اور پانی کی لمٹ کیا دی، ساری شام چلیں گے اور ساری رات چلیں گے۔ یہ منٹ اور گھنٹے سونے میں گزر جاتے ہیں، پیدل چلنے میں نہیں گزرتے، کسی واک کرنے والے سے پوچھیں۔ یہ جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں نا، پش اپ پوزیشن میں 1 منٹ رہنا لوگوں کے لیے بہت کم ہے، اس کے لیے بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ سیکنڈ گن رہا ہوتا ہے، 15 14 13 16۔ ضائع کرنے والوں کے لیے وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کام کرنے والوں کے لیے منٹ بھی اہم ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ کسی کو خبر نہیں، آدھی رات گزری، میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نیند آ گئی۔ جب بندے دن رات کام کرتے ہیں تو گاڑیوں میں بھی نیند آتی ہے، سواریوں اور اونٹوں پہ بھی نیند آتی ہے۔ جب ویلے ہوتے نیند نہیں آتی، بہت کوشش کرنا، کام سے نیند آتی، تھکنے سے نیند آتی۔ نیند کا تعلق بستروں سے نہیں ہے، تھکاوٹ سے ہے۔ جب بندہ تھکتا تو نیند آتی ہے۔ یا اللہ ہماری تھکاوٹیں بھی تیرے دین کے لیے ہوں،
یا اللہ ہم تھکے بھی تو تیرے دین کے لیے، اینٹیں اٹھا کے تو بتیرے تھک لیتے ہیں، مٹی دھو کے تو بتیرے تھک لیتے ہیں، یا اللہ تیرے دین کے لیے۔ کہنے لگے آدھی رات گزری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی اور جھونکا ہوا اور آپ سواری پہ جھکنے لگے۔ وہ کون سی ایسی سیٹیں ہوں گی کہ لیٹ سکیں یا سہارا، اونٹ پہ کیا سہارا؟ کہنے لگے میں پیدل تھا اور میں بھاگ کے ساتھ ہوا، میں نے آپ کو کندھے سے سہارا دے دیا، کندھے سے یا ہاتھ سے میں نے آپ کو روک لیا، میں برابر چلتا رہا۔ نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ آپ سواری پہ، صحابی برابر پیدل چل رہے کہ آپ کو سہارا، آپ سوئے رہے۔ کہنے لگے میری کوشش تھی کہ آپ اٹھے نا، کچھ فاصلہ طے ہوا تو آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ پھر دوسرا مرحلہ آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سحری کے وقت، تہجد کے وقت، اس سے کچھ پہلے نیند آئی اور کافی نیند آئی۔ کہنے لگے میں بھاگ کے ساتھ ہوا، میں نے پھر آپ کو سہارا دیا۔ کافی دیر چلے تو آپ کو بہتر ہوئے، کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے رات کا آخری پہر تھا، آخری پہر میں واقع بہت نیند آتی ہے۔ ڈرائیونگ والوں کو پتہ ہے کہ تہجد کا وقت کا سونا بہت کریٹیکل ٹائم ہوتا ہے یہ سفر میں، فجر سے پہلے کچھ۔ اتنا جھونکا آیا کہ آپ گرنے کے قریب ہوئے، میں نے آپ کو سہارا دیا، کچھ دیر میں آنکھ کھولی۔ کہنے لگے کون؟ میں نے کہا ابو قتادہ۔ کہا کب سے چلتے ہو؟ میں نے کہا اللہ کے نبی رات سے ایسے چل رہا ہوں۔ کہا اللہ تعالیٰ تیری ایسے حفاظت کرے جس طرح تو نے اللہ کے نبی کی حفاظت کی۔ یہ صرف نماز روزہ تھوڑی تھا، وہاں زندگی تھی، وفا تھی۔ دو چھوٹے چھوٹے واقعات بیان کر دوں۔ اللہ ربی، انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارا ایک درزی تھا، کپڑے بناتا ہوگا مدینہ میں۔ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں، دعوت کر دی۔ تو دعوت کی تو اس نے شوربہ بنا دیا اور جو کی روٹی، خمیرے نان تھے، کون سے تھے، گارلک کیا بولتے ہیں لاہور میں، تو بہت کچھ کہتے ہیں نا، روغنی نان کہتے ہیں، جو کی روٹی تھی۔ میرا ایکسپیرینس ہے جو کی روٹی کا، اس لیے میں بہت کہتا ہوں یہ میرے جیسا تو نہیں کھا سکتا، بیبی آپ کھا لیں۔ جو کی روٹی تھی، اور سہل کہتے ہیں کبھی چھنا آٹا کھایا ہی نہیں تھا، کبھی آٹا چھاننے کی چھنی دیکھی نہیں تھی زندگی میں، کبھی چھنا آٹا ہی نہیں کھایا۔ جو کی روٹی اور شوربہ، اس نے کچھ خشک گوشت اس میں جو بڑیاں سی تھی وہ ڈال دی، اور کچھ کدو کے ٹکڑے پھینک اس میں ڈال دی۔ کہنے لگے اللہ کے نبی نے کھانا شروع کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ برتن میں سے کدو تلاش کرتے تھے۔ سیدنا انس کہتے ہیں اس کے بعد مجھے کدوؤں سے محبت ہو گئی۔ کدو سے محبت ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی کے عمل سے محبت ہوئی تھی؟ کدو سے سبزی کے طور پہ محبت نہیں ہوئی، اس وجہ سے محبت ہوئی کہ اللہ کے نبی کو محبت تھی۔ یہ ہے زندگی، یہ جب محبت ہوگی تو عمل بھی پسند آئیں گے، پھر چہرہ بھی پسند آئے گا، لباس بھی پسند آئے گا، پھر عربی بولنا بھی اچھا لگے گا، پھر سنت پہ چلنا فخر ہوگا، کمزوری نہیں ہوگی۔ پھر دفتر میں بیٹھ کے داڑھی کے ساتھ بندہ اپنے آپ کو نکو نہیں سمجھے گا، پھر مسٹر اور مولوی کی بحث سے بندہ نکل آئے گا، وہ کہے گا میں مولوی تو ہوں ہی ہوں مگر میں نبی کی سیرت اور سنت پہ ہوں، وہ اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھے گا، وہ احساس کمتری سے نکل آئے گا، نہیں یار ہماری کوئی زندگی ہے، ہمیں تو لوگ پوچھتے نہیں، کپڑے ایسے پہنو، چہرہ ایسا بناؤ، یہ دین والوں کی تو کوئی پوچھتا نہیں، نہ پوچھیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو دیکھنا ہے، ہمیں معاشرے کو نہیں دیکھنا۔ نہیں بیٹا ایسا نہیں، میں نہیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کرو۔ ہاں چینج کریں گے سنت کے مطابق، چینج ہوں گے دین کی طرف، دین سے چینج نہیں ہوں گے، دین کی طرف چینج ہوں گے انشاءاللہ۔ حالات کو سمجھو، حالات وہی ہیں جو میرے نبی بتا گئے، زندگی وہی ہے جو میرے نبی سکھا گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک واقعہ اور پڑھ لیتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بیٹھا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا چلا، میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر لے گئے۔ بچے ہی تھے نا، شہید کے بیٹے ہیں، کہتے ہاتھ پکڑا اور ساتھ لے گئے۔
گھر آواز دی کھانا لاؤ، تو غلام، ایک روایت میں آتا ہے کہ غلام ہے، روٹی لایا کہ ٹکڑے لایا؟ پہلی روایت پڑھ دیتا ہوں کہ وہ روٹی کے ٹکڑے لایا، ثابت روٹی نہیں تھی۔ ہمارے گھر میں روٹی کے ٹکڑے کچرے میں پھینکے جاتے ہیں، میرے نبی کے گھر میں روٹی کے ٹکڑے کھانے کے لیے آئے۔ رزق کبھی کھانے سے ضائع نہیں ہوتا، ختم ہوتا، رزق ہمیشہ ضائع کرنے سے ختم ہوتا ہے۔ رزق آسمان کی نعمت ہے، جب اس کی ناقدری ہوتی تو اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ آئی ہوئی مونجی بہہ جاتی ہے، لگی ہوئی کپاس ختم ہو جاتی ہے، بنے بنائے کھیت کھلیان اجڑ جاتے ہیں، جب لوگ ناقدری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ کہتے روٹی کے ٹکڑے آئے، ہمارے تو رج کے کھانا، پھر کہنا کچھ بھی نہیں، حالات بڑے خراب نے، غربت بڑی جی، مہنگائی بڑی، گزارا کوئی نہیں، لبدا ہی کچھ نہیں، فاقے نے۔ کبھی فاقہ جانتے ہوتا کیا ہے؟ کہتے روٹی کے ٹکڑے آئے۔ دوسری روایت پڑھتا ہوں، جابر کہتے ہیں کہ 3 روٹیاں اونی دسترخوان پہ آئیں، اون کا رومال تھا، 3 روٹیاں آئیں۔ ایک روٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے رکھی، ایک اپنے سامنے رکھی، تیسری کو پھاڑ دیا، آدھی اپنے لیے آدھی میرے لیے، ایک بچے کے ساتھ بھی برابری کی ہے۔ یہاں تو ماشاءاللہ کھانا کھانے لگتے ہیں، کہتے ہیں بچوں نے باہر کاٹ دو، بڑے نے کھانا کھانا ہے، بچوں تسی شابش گھر چلو، اے بڑے کھانا کھان لگے نے۔ یہ یہاں کا معاشرہ ہے، وہاں بچے کو ساتھ بٹھا رہے ہیں، بچے کو ساتھ بٹھایا۔ ایک اور روایت میں بسم اللہ پڑھ کے کھا، سامنے سے کھا، درمیان میں ہاتھ نہ لگا، دائیں ہاتھ سے کھا، بچے کو سکھایا۔ کہتے میں ایسے ہی، تو جابر کہتے کہ روٹیاں آگے، سالن کوئی بھی نہیں۔ آواز دیتے سالن، جواب آیا گھر میں سالن تو نہیں ہے، سرکہ ہے۔ فرمایا سرکہ بھیج دو، سرکہ تو بہترین سالن ہے۔ جابر کہتے ہیں اس کے بعد مجھے سرکے سے محبت ہو گئی، سرکہ پسند آنے لگ گیا۔ سرکہ پسند تھا یا اللہ کے نبی کا جملہ پسند تھا؟ کہتے زندگی میں پھر سرکے سے وفا ہو گئی۔ وفا سرکے سے نہیں ہوئی تھی، یہ دیکھا کہ نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سرکہ پوری زندگی، سرکہ تو بہترین سالن ہے۔ کہتے پھر ساری زندگی سرکہ پسند آ، کسی کو کدو پسند آ گیا، کسی کو سرکہ پسند آ گیا، کسی نے پسینہ جمع کر لیا، کسی نے آنکھ کھول کے آپ کو دیکھا نہیں۔ تو آئیں مسلمانوں، انشاءاللہ آئندہ بھی سیرت کے جو ہمارے چل رہے ہیں اسی کے اوپر چلیں گے۔ یہ باتیں اس وقت فائدہ مند ہوگی جب انشاءاللہ ہم اس پہ زندگی گزاریں گے، جب ہم اس کو عام کریں گے اور یہ محبت اپنی جگہ دل میں جگہ دیں گے اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ معاشرہ جب نبوی بن جائے گا، دلوں میں محبت آ جائے گی، جس دن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنت پہ آ گئے، فتح بھی ہماری ہے، حالات بھی ہمارے ہیں، رزق بھی ہمارے ہیں، فراوانیاں بھی ہماری ہیں، سختیاں امت سے کٹ جائیں گی، ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ جس دن ہم دین کے رستے پہ چلے، اللہ تعالیٰ سارے رستے ہم پہ کھول دے گا۔ جزاکم اللہ خیرا، وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ ایک خوشخبری دوں آپ کو، انشاءاللہ 2 نومبر کو اتوار کے دن مینار پاکستان میں پورے ملک کو جمع کرنا ہے انشاءاللہ، اسی دعوت کے لیے، وہی خدمت خلق جو آپ سیلاب و زلزلوں میں کرتے ہیں، اور وہ جو سیاست، جو نبیوں کی سیاست ہم اس ملک میں رائج کرنا چاہتے ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے۔ تو آج صرف اتنا کہتا ہوں، اس کی تیاری شروع کر دیں، اپنے موبائل سے اس کے میسج کریں، لوگوں کو تیار کریں، جگہ مینار پاکستان ہو اور بھرا سارا لاہور ہو، انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے غزہ کے لوگوں کے لیے آسانی کی ہے، ان کی خوشی ہے اس وقت، میں ان کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، وہ بہت خوش ہیں، امن آیا ہے۔
اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آباد کر دے پھر سے، ہمیں اس میں ان کی مدد کرنی ہے۔ رستے کھلے ہیں، ان رستوں سے انشاءاللہ راشن پہنچانا ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی آزمائشوں کو ٹال دے۔ 67,000 شہداء ہیں، 30,000 سے زیادہ بچے ہیں، سب کچھ ملیا بیٹ ہو گیا ہے۔ بظاہر اس میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے، مگر ہم اس میں کیا مانگتے ہیں؟ اللہ سے خیر مانگتے ہیں۔ اور پاکستان کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، شدید دہشت گردی کا شکار ہے، مگر پاکستان پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہے، اور جو نہیں کرنا چاہتے تھے وہ بھی کر رہے ہیں ملک کے دفاع کے لیے۔ اور ہم ان سے بھی کہتے ہیں جو ہندوستان کو سے جا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں، یہ ہندو تمہارے ساتھی نہیں ہے، پاکستان سے محبت بڑھاؤ، پاکستان سے تعلق بناؤ۔ تمہاری جنگ پاکستان نے لڑی ہے، ہندوستان نے تو تمہاری کمر میں چھرا گھونپنا ہے ہمیشہ۔ 7 دن کے ان سے استقبال نہ کراؤ جنہوں نے 40 سال تمہاری مہمان نوازی کی ہے، یہ تمہارے اسلامی بھائی ہیں، یہ تمہاری اخوت ہے، زیادتی نہ کرو۔ ہم نے اجر اللہ سے لینا ہے، مگر باتوں کو سمجھنا چاہیے، اور آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں چیزوں کو سمجھیں۔ انشاءاللہ یہ جنگ ہم جیت جائیں گے اگر اس خطے پہ جنگ پاکستان نے جیتی اور سپر پاورز کو شکست دی۔ انشاءاللہ بلوچستان کے پی کے یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں، انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جب پاکستان دنیا کا ایک بڑا ملک بنے گا، اللہ کی توفیق سے ایک طاقت بنے گی مسلمانوں کی۔ تو خیر کی باتیں کہنی ہیں، حالات کو دیکھ کے نیگیٹو بات نہیں کرنی، پازیٹو بات کرنی ہے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد المجاہدین، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم انصر نصرا عزیزا وافتح لهم فتحا مبینا وافتح لهم فتحا قریبا، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔